سبحان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ رب آنکھیا سبحان اللہ سونیا محبوبا رب آنکھیا سونیا محبوبا تیرے سو ناز اٹھانا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ رب آنکھیا سونیا محبوبا تیرے سو ناز اٹھانا لوکی میری قسماں کھاندے نے لوکی میری قسماں کھاندے نے میں تیری قسماں سبحان اللہ ماشاء اللہ لوکی میری قسماں کھاندے نے سبحان اللہ میں تیری قسماں کھانا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا و بار نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم نبی مکرم شفیع یوم محشر بے قسم دی کس بے بسم دی بس بے سہارے دے سہارا بے چارے دے چارا غریباں دی حامی یتیماں دی والی مدنی تاجدار احمد مختار شب اصلاح الدولہ تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی ذات ببرکات کے لکھاں کروڑوں دوسرا مبارک میری مولا سامعین دوستوں اور بزرگوں نے میرے واجب الاحترام اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو نوازا اور سامعین کے شعور عطا فرمایا اسی اس کی بار بار بہاریت کے اندر حاضر ہو کے سر سجود ہو کے اس کی ذات کا شکریہ ادا کرنی ہے سبحان اللہ گرامی قدر آج دا جمعہ المبارک ماہ شبان المعظم دا دوسرا جمعہ اور آج دا دن 11 شبان المعظم اور 11ویں شریف کا دن اور آن والی رات بہت بڑیاں برکتاں تے بڑی شاناں اور بڑیاں آمناں تے بڑی رحمتاں والی رات اور جس نام دا تذکرہ پوری کائنات تے
وہ رات شب برات۔ سبحان اللہ۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سبحان اللہ۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے کہ بانٹ دیے جاتے ہیں تمام حکمت والے کام اس رات کو۔ اللہ رب العزت شب برات کی رات میں حکمتاں والے کام تقسیم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات اس رات 14 شعبان المعظم 15ویں رات شب برات کی رات سورج غروب ہون تو لے کے سورج طلوع ہون تک ساری رات خالق کائنات فرما رہے اے میرے پیارے جبریل عرض کی یا رب جلیل حکم فرمایا آج دی رات میرے جتنے بھی کلمات یعنی کہ آن والا پورا مبارک سال اس سال کے اندر جتنیاں بھی روحاں نے دنیا کے اوپر آنے جتنے بھی جناب بچے نے پیدا ہونے اور پھر اس کے بعد انہاں دے مقدر اور انہاں دی قسمتاں بھی لکھ لے اور انہاں بچے دے نام بھی لکھ لے سال کے اندر جنہاں دنیا کے اوپر پیدا ہونے اور پھر اس کے بعد انہاں دے بھی نام بھی لسٹ بنا لے اور جنہاں لوگاں نے دنیا کو جانے اور جنہاں دی روح قبض ہونی ہے انہاں دے بھی نام لکھ لو جنہاں نے دنیا تے آنا ہے انہاں دی بھی لسٹ بنا لو جنہاں نے دنیا کو جانا ہے انہاں دی بھی لسٹ بنا لو اور پھر اس کے بعد خالق کائنات فرما لے یا مالو فعال یہ جتنے بھی انہاں دے نام اعمال نے انہاں دی بھی لسٹ بنا لو پھر خالق کائنات فرما لے پیارے اسماعیل علیہ السلام او فرشتہ اسماعیل جڑا پہلے آسمان ہوتے معلق خالق کائنات دی بارگاہ کے اندر حاضر ہے او دا نام اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم ہو رہا ہے اے اسماعیل علیہ السلام اے تیری بھی آج دی رات دی ڈیوٹی ہے کہ جڑے لوگ جو مقدر لے کے دنیا دے اوتے اوندے نے اور جڑے مقدر لے کے جاندے نے سارے دی لسٹ بنا لے پھر اس کے بعد خالق کائنات فرما رہے اے میرے پیارے اسرائیل مقدر فرشتے گھر گھر ماتم کران والے آؤ اور گھر گھر جناب والا اے رولے پان والے آؤ تیری یہ ڈیوٹی ہے لہذا تم بھی آج رات لسٹ بنا لے اس سال کے اندر جتنی تو روح قبض کرنی ہے وہ لسٹ بنا لے میں قرآن جاواں خالق کائنات ایک ڈیوٹیاں لگا رہے اس رات نو جڑی رات شب برات ہے اس رات نو ڈیوٹیاں لگائیاں جا رہی ہیں خالق کائنات فرما رہے پیارے جبرائیل یہ دس دیو یہ رات کتنی فضیلتاں والی ہے اور کتنے مقدراں والی ہے اور کتنی خوشیاں والی رات ہے اور انسان دا مقدر چمکان والی رات ہے جیڑا بندہ اس رات کو منا لیندا ہے اور اس طرح مناتا ہے جس طرح میرے محبوب نے منایا ہے سبحان اللہ۔ اے رات اس طرح مناوے جس طرح میرے محبوب نے منایا ہے میں قربان جاواں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے میرے کریم آقا میرے سر دے تاج کائنات دے والی تے بندو حال چہرے والا نماز عشاء ادا کرن تو بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں تے سر سجدے وچ رکھ لیندے نے اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ میں پریشان ہو گئی کہ جناب نہ گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے نہیں 5 گھنٹے نہیں بڑا طویل سجدہ ہے میں پریشان حال ہو گئی تے میں آپ دے پیچھے بیٹھ گئی آپ دے پاؤں مبارک
تحذیر بیٹھ گئی کدھر ایسا نہ ہویا ہوئے کہ سرکار سجدے وچ گئے نے تے نہ دی روح نہ پرواز ہو گئی ہوئے سبحان اللہ اتنا لمبا سجدہ اور ہل نہیں رہے آواز نہیں آ رہی اور سانس پھر تو یعنی کہ میں محسوس کر گئی کدھر ایسا نہ ہو گیا ہوئے تے میں جا کے تے سرکار دے قدم مبارک نو ہاتھ لگایا آپ نے پاؤں مبارک نو جمش دیتی اور پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد سر سجدے سے اٹھایا اور نوافل مکمل کیتے تے فرمایا عائشہ کی گل ہے تینوں کو خطرہ پہ گیا سی عرض کیتی یا رسول اللہ انسان ہے نا سرکار نے فرمایا تینوں نہیں پتا آج دی رات کیڑی رات ہے عرض کیتی اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے سونیا محبوبہ فرما دو آپ نے فرمایا آج دی رات شب برات دی رات ہے آج دی رات اے انسان دے نام اعمال لکھے جا رہے ہیں اور آج دی رات خالق کائنات استغفار کرنے والا دے غلام معاف فرما رہے حضرت سیدہ عائشہ نے کہا نے اے سونیا محبوبہ کتنے کو غلام معاف ہو جاندے نے آج دی رات نو خالق کائنات دے پیارے محبوب فرماتے نے عائشہ آج دی رات دے اتنے غلام معاف ہو جاندے نے اور جتنے عرب دے اندر قبیلہ بنی اے جناب نا امائی آئے اور پھر اس کو بعد بنی کلب دیاں ایک بکریاں نے بنی کلب و قبیلہ ہوئے جڑا عرب دے اندر سب تو زیادہ قبیلہ ہے اور انہاں دیاں بکریاں اتنیاں کو نے جڑیاں گنتی شمار تو علاوہ نہیں سبحان اللہ ان اتنیاں بکریاں نے ایک پنڈ نہیں ایک شہر نہیں ایک تحصیل نہیں ایک ضلع نہیں اور ایک پورا عرب دے اندر وہ سب تو بڑا قبیلہ اور بنی کلب اور اس قبیلے دیاں بکریاں ہر جگہ تے کریا کریا کونے کونے گلی گلی انہاں یا بکریاں نے تے اتنیاں بکریاں نے جڑیاں گنتی تے شمار تو ود نہیں یہ جڑی گنتی شمار وچ آندیاں نہیں تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ آج دی رات عائشہ میرے امتیاں دے اتنے غلام معاف ہونے نے جتنے بنی کلب دی بکریاں دے وال نے سبحان اللہ تے بھائی محمد ارشد صاحب کو اللہ تعالی اس طرح تے برتا عطا فرمائے اور جڑے لوگ اس دے متعلق سوچ دے نے اور ہر عوامی خدمت مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو میرے عزیزان محترم پتہ چل گیا کہ یہ رات اتنی مقدرہ والی ہے اتنی خوش قسمت لوگاں دی یہ مبارک رات ہے کہ جڑا بھی بندہ استغفار کرتا ہے اس رات میں عبادت کرتا ہے اس رات میں نوافل ادا کرتا ہے اللہ تعالی کے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ او دی بخشش قبول فرماندا ہے او دی بخشش کر دیتا ہے اور او دے گناہ معاف فرما دیتا ہے او دے مقدس سنوار دیتا ہے لہذا بندہ جناب اللہ خالق کائنات تے فرما رہے کہ جناب اللہ اے تو میری بارگاہ عالیہ دے اندر آتے صحیح آ کے جھک کے التجا کر کے صحیح میں تینوں دسا میری رحمت جڑی ہے ولا الورائے سبحان اللہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانی نے ایک مرتبہ کی ہویا میں دیکھنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ایک رات میرے کو تشریف لائے تھوڑی دیر بیٹھے تھے آپ اٹھ کے چلے گئے عبادت کے اندر مشغول ہو گئے اس تو چلے تھے بقی دے چلے گئے بقی مدینہ پاک دا قبرستان ہے اور قبرستان دے جا کے سنٹر دے تے آپ کھڑے ہو گئے خالق کائنات نے فرمایا سونے اپنا سر مبارک اتنے اٹھا سبحان اللہ تے سرکار نے آسمانہ والا چہرہ مبارک اٹھایا خالق کائنات نے فرمایا سونے ویکھ میری رحمت دے دریا سبحان اللہ اور پھر اس بعد کھڑے ہو گئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ہاتھ کھڑے کیتے دعا مانگ رہے ہیں یا رب حبلی امتی سبحان اللہ یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی وہ اکھاں میں جا سنے تے رونا شروع کر دیتا خالق کائنات ہے تو آواز ہے سنے محبوبہ روندا کیوں ہے ہر کی یا اللہ تیری رحمت دے دریا وراؤ وراؤ جدوں میں اپنے امت دے غلام ول ویکھنا تے مینوں سکون نہیں آندا میری رحمت دے میری جناب امت دے گناہ بہت زیادہ نہیں خالق کائنات فرما رہے سونیا گھبران دی ضرورت نہیں
قبراں دے وچ جانا، قبرستان جانا اور جا کے دعا منگنی یہ نبی پاک دی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ثابت یہ ہو گیا کہ جڑا بندہ قبرستان وچ جا کے دعا منگدا ہے وہ دی دعا کدی رد نہیں۔ اور تیسری بات کہ شب برات دی رات نو قبرستان وچ جانا مخصوص اور خصوصاً سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے آن والی رات بہت بڑی عزت عظمت والی رات، بہت بڑی برکت والی رات۔ خالق کے کائنات نے فرمایا اے سونیا محبوبہ اے تیری ادا ہے، جڑا تیری ادا اپناوے گا میں اودے اپنی رحمتاں فرما دیا گا، کیونکہ جڑا تیرے نال پیار کردا ہے میں اودے نال پیار کرنا، کیونکہ میں تیرے نال پیار کیتا ہے، میں تیرے نال محبت کیتی ہے، حتیٰ کہ اس طریقے نال محبت کیتی ہے سونیا جتھے تو رہنا ہے میں اس شہر دیاں بھی قسماں کھانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ سبحان اللہ۔ سونیا مینوں اس شہر دی قسم ہے جس شہر دے وچ تو رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ سونیا محبوبہ میں اس شہر دیاں قسماں کھانا جس شہر دے وچ تو رہنا ہے۔ جس شہر دے وچ تو رہنا اوتھے بڑیاں بڑیاں میریاں نشانیاں نے، بڑیاں بڑیاں برکتاں نے، اوتھے میرا گھر بیت اللہ، لہذا اس واسطے میں قسماں نہیں کھاندا کہ میرا گھر بیت اللہ اوتھے، میں اس واسطے نہیں قسماں کھاندا کہ اوتھے میرے بیت اللہ دی دیوار دے نال جنتی پتھر اے جناب والا اے نسب ہے، اس واسطے نہیں میں قسماں کھاندا، اور اس واسطے نہیں میں قسماں کھاندا کہ اوتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے، میں اس واسطے نہیں قسم کھاندا کہ اوتھے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدماں مبارکاں دا صدقہ آبے زمزم دا کنواں ہے، میں چشمہ ہے، میں اس واسطے نہیں قسماں کھاندا سونیا اوتھے میرا عرفات مدار ہے، میں اس واسطے نہیں قسماں کھاندا اوتھے صفا تے مروہ پہاڑیاں نے، نہیں میں اس واسطے نہیں قسماں کھاندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سونیا میں اس واسطے قسماں کھانا کہ اوتھے تو رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ اوتھے بڑیاں برکتاں، بڑیاں نشانیاں، بڑا کچھ ہے، لہذا سونیا میں انہاں دی قسماں نہیں پہ کھاندا کہ میں قسماں کھاندا پیا تے سونیا تیرے رہن دیاں قسماں سبحان اللہ۔ کہ تو اس شہر دے وچ رہ رہے ہیں تے سونیا اس واسطے شہر دیاں قسماں کھانا تے قربان جاواں خالق کے کائنات دے جدوں یہ ارشاد فرمایا سونیا تو رہنا ہے میں اس واسطے تیریاں قسماں کھانا، رب نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں قسماں کھا لیاں تے شہر نے بڑی محبت نال محبت بڑی آواز دے نال آکھیا اے رب آکھیا سونیا محبوبہ رب
سرکار دی ہر ادا سنت مصطفیٰ سبحان سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ذات ببرکات آپ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے غلاموں اے رات شب برات دی رات اے شعبان المعظم دا مبارک مہینہ سرکار نے فرمایا الشعبان شہری اے میرے پیارے غلاموں سن لو شعبان میرا مہینہ ہے سبحان اللہ الشعبان شہری اے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان شہر اللہ رمضان جڑے اللہ دا پاک مہینہ ہے شعبان دا مہینہ سونیا محبوبہ یہ تھے اللہ دا اے مہینہ بھی اللہ دا رمضان بھی مہینہ ہے اللہ دا میں قربان جمع سونیا محبوبہ یہ دے وچ حکمت کی ہے کائنات دے والی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے غلاموں اے مبارک مہینہ میں رب کو من کے لے لیا ہے اے مہینہ رب کو میں من کے لے لیا رب نے فرمایا سونیا جڑا اس مہینے نو اپنا لے گا تیری سنت کے اندر اور ان قیامت والے دن بغیر حساب دے جنت دے سبحان اللہ یعنی اس مبارک مہینے دیاں اتنیاں برکتاں اتنی فضیلت اور اتنی شانہ اس مبارک مہینے دیاں سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا اے مبارک مہینہ اس طرح ہے جس طرح تمام نبی پیغمبر 1,40,000 کم و پیش یعنی کہ تھوڑے بھی تے بہتے بھی ہو سکتے ہیں جتنے بھی نبی تے رسول تے پیغمبر دنیا تے آئے اور انہاں پیغمبران دے جو جس طرح میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ میں نبیان دا سردار ہوں اور میرا مقام ہے میرا درجہ ہے اس طریقے نال شعبان المعظم دا تمام مہینیاں دے وچوں اس عبادت دا اتنا درجہ ہے سبحان اللہ یعنی سارے مہینے دی عبادت ایک پاسے اور ماہ شعبان المعظم دی عبادت ایک پاسے اور وہ بھی اس شعبان المعظم دے اندر وہ رات جڑی مقدرہ والی رات ہے اور قسمت والی رات ہے بلندی والی رات ہے عظمت والی رات ہے جدا نام شب برات ہے سبحان اللہ میرے دوستو ہر بندہ شب برات کی عظمت نہیں سمجھتا کاش شب برات میں سے سمجھ لئیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر تو بعد لیلۃ القدر رات کیڑی ماہ رمضان المبارک شریف دی 27ویں دی رات او لیلۃ القدر لیلۃ القدر رات جڑی 1000 مہینیاں تو بھی افضل ہے سبحان اللہ 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں افضل رات ہے او عبادت دی رات جڑا کہ انسان لیلۃ القدر دی رات نو مناندا ہے اور گویا کہ اس نے 1000 مہینے دی عبادت پا لی اس واسطے سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر تو بعد جے کوئی عظمت والی رات ہے رفت والی رات ہے شانہ والی رات ہے تے شب برات دی رات ہے سبحان اللہ اے جڑی مبارک رات آ رہی ہے سوموار نو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو شب برات منان دی توفیق عطا فرمائے جڑا بندہ شب برات مناندا ہے او مقدراں والا ہے او خوش قسمت ہے تو میرے عزیزان محترم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دا فرمان علی شان کہ جڑا بندہ اس رات نو 2 رکعت نماز بھی نفل پڑھ لوے خالق کائنات نو شب برات دی جناب اللہ عبادت ثواب عطا فرما دیندا ہے پھر شب برات دا روزہ جڑا بندہ رکھ لیندا ہے یعنی کہ رات شب برات دی رات منا دے عبادت کرے ذکر و اذکار کرے اور جناب اللہ دے حضور گڑگڑا کے روے اور صبح اٹھ کے روزہ رکھے خالق کائنات دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے خالق کائنات انہوں پورے سال دے روزے دا ثواب عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ یعنی کہ شب برات دا روزہ اور پورے سال دے یعنی 12 مہینے دے روزے ایک پاسے اور شب برات دا ایک روزہ ایک پاسے ہوں تسی اندازہ لگاؤ کہ اس رات دی کتنی فضیلت ہوئے گی کتنی شان ہوئے گی کتنی عظمت ہوئے گی معلوم ہویا کہ اس رات دا ایک لمحہ جڑا ہے وہ اتنا قیمتی ہے جے انسان انہوں اپنا لوے اور انہوں حاصل کر لوے تے
تے بندہ رب دی بارگاہ عالیہ دے اندر قرب حاصل کر لیندے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات ببرکات آپ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے غلاموں سن لو کہ جیڑی رات خالق کائنات نے شب برات دی رات میں عطا فرمائی، اس رات کو رب دی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر سر سجود ہویا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینے اور جناب اتنی دعا کر دینے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، سکون نہیں آ رہا۔ آخر کار کی ہویا، اٹھے تے جناب چلتے چلتے بار پہاڑاں دے اندر جنگلات دے اندر، جو کہ سارے پہاڑ نے عرب دے اندر، اور پہاڑ دے اندر جا کے پہاڑ دی کے غار دے اندر سر سجدے وچ رکھ لیا، رب دے حضور پہ دعا کر دینے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت، یا اللہ میری گناہگار امت۔ اے جناب اللہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، اور جناب اللہ ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، 3 دن تے 3 رات خالق کے کائنات دی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر عہد کر لے، یا رب العالمین جتنی دیر تک تو میری گناہگار امت دے گناہ نہیں معاف کرے گا، اتنی دیر تک میں سر سجدے وچ نہیں جھکاں گا۔ سبحان اللہ۔ رب دے پیارے محبوب سر سجدے وچ رکھ کے رب دے حضور دعا کر رہے نے، گھر والے پچھو بڑے پریشان نے، سرکار دے غلام بھی بڑے پریشان نے، آپس وچ منہ جوڑ دے نے، یارو کی ہویا ساڈے آقا کدھر گئے؟ گھر والے جا کے گھروں پوچھتے نے، جناب اللہ اے ساڈے آقا کدھر گئے نے؟ کسے نوں کوئی پتہ نہیں، کائنات دا والی کدھر گیا ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق، حضرت عثمان غنی مولا علی چل پئے، جناب اللہ چلتے چلتے جب باہر جنگل دی طرف جائیے ویکھیے سرکار کدھر تشریف فرمائے ہون۔ اے جناب اللہ چلتے چلتے ایک مقام دے اوتے پہنچے، کہاں پہاڑاں دا سلسلہ ہے، اور جناب اللہ ایک درخت دا سایہ ہے، اوتھے ویکھیا ایک غیر مسلم ہے جڑا اے بکریاں بیٹھیاں نے، اور بکریاں بیٹھیاں نے کولو بیٹھا ہویا ہے، تے جناب والا انہاں دی انتظار کر رہا ہے، انہاں دی رکھوالی کر رہا ہے، بکریاں دا چروایا ہے، تے آپ نے پوچھا بکریاں چران والے چروایا ہو، ایتھے ساڈا امت دا والی نہیں ویکھیا، او کہندا میں نہیں جاندا تہاڈی امت دا والی کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اے نہیں جاندا، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، کولو دے ٹر پے چلدے چلدے سارا دن تلاش کیتی، اور پچھلے ٹائم واپس مڑ کے آئے، ویکھیا یہودی اوتھے بیٹھا ہویا ہے، اودیاں بکریاں بھی اوتھے بیٹھیاں ہویاں نے۔ حضرت امیر المومنین نے پوچھا او بکریاں چران والے چروایا ہو، اے کی گل ہے؟ جدوں اسی صبح اتھوں گزرے آ تو ایتھے بیٹھا ہے، جدوں ہن واپس سارے دن تو بعد اسی آیا ہن بھی تو ایتھے بیٹھا ہے، مسئلہ کی ہے؟ تیریاں بکریاں چگدیاں نے، اے چردیاں نے۔ کہنے لگا میں بھی بڑا پریشان ہاں، اج 3 دن ہو گئے نے، اے بکریاں نہ میریاں چگدیاں نے نہ چردیاں نے، جدوں میں گھروں لے کے آنا وا تے دوڑدیاں آؤندیاں نے، جدوں میں گھر شام نوں لے کے جانا وا اے آہستہ آہستہ ہولی ہولی جاندیاں نے، سارا دن نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے، مزے دی گل ہے تجھے اگے نالوں بھی بہتا دے دیاں نے۔ سبحان اللہ۔ مزے دی گل ہے کہ دودھی اگے نالوں بھی بہتا دے دیاں نے، سارا دن ایتھے بکائیں بکائیں اپنی اپنا آوازاں نال پکار دیاں نے، مینوں نہیں پتا، اے میں بھی بڑا پریشان ہاں، انہاں بکریاں نوں ہویا کی ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا او یارا تینوں نہیں پتا، تو اج سبحان اللہ۔ میرا محبوب نہیں ڈٹھا، سبحان اللہ۔ تے جنوں ویکھ کے جانی اے شرماوے، او بجلی ڈردی سبحان اللہ۔ چمکی نہ مارے، بجلی او بجلی ڈردی، چمکی نہ مارے،
ماشاءاللہ اتنا ساڈا پیارا ماہی اتنی خوبیاں والا اتنی حسن والا اتنے جمال والا تے تو ساڈے آقا نوں نہیں جاندا کہندا جڑیاں نشانیاں تسی پہ دس دیو نا او نشانیاں اس غار دے وچ جاؤ اونے سر سجدے وچ رکھیا ہے تے اپنی بولی وچ کچھ آخری ہے مینوں سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ اپنی بولی وچ کچھ آخری ہے مینوں دی سمجھ نہیں آئی جدوں جناب سرکار دے غلام سرکار دے یار اس غار دے اندر پہنچے تے سرکار رو رو کے پہ دعا کردے نے یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا اللہ میری گناہگار امت یا اللہ میری گناہگار امت دے گناہ معاف فرماؤ میں قربان جاواں سرکار دے غلام کول گئے سرکار دے یار کول گئے سرکار دے داماد کول گئے جدوں قریب گئے تے عرض کردے نے سونیا غلام حاضر ہوئے نے فرمایا واپس چلے جاؤ اللہ دی ذات نال عہد کر چکے ہاں جتنی دیر تک رب ذوالجلال میری گناہگار امت کے گناہ نہیں معاف کرے گا اتنی میں محمد سر سجدے وچ نہیں چکاں گا سبحان اللہ انہوں نے جدو سنیا نا کہ سرکار نے فرما دیتا ہے تو انہوں نے فرمایا سرکار اس طرح نہیں فرما رہے اسی جتنا بھی آکھاں گے سرکار نے سجدہ ختم کرنا نہیں حضرت مولا کشا شیر خدا حل عطا داماد مصطفیٰ بولے آپ نے فرمایا ذوالنورین اے امیر المومنین مینوں اتنا پتہ ہے کہ دنیا تے وحدی ہستی ہے جدی گل کدی رب نے رد کی تھی نہیں اور دنیا تے ایک او ہستی ہے جدی گل کدی اس محبوب نے رد کی تھی نہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا علی پیارے علی او کیڑی ہستی ہے آپ نے فرمایا جدا نام حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت جنتی عورتاں دی سردار حضرت فاطمہ تو زہرا دی ذات سبحان سبحان اللہ اللہ آؤ چلیے اور انہوں نے لے کے آئیے جدو او آ کے عرض کرن کیا سرکار سجدے وچ سر اٹھا لیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ گھر پہنچے سیدہ پاکم جا کے فرمایا سیدہ تین مبارک ہوئے تیرے ابو جان دا پتہ مل گئے فلاں جگہ فلاں پہاڑ دی غار دے وچ سر سجدے وچ رکھے نے تے رو رہے نے حالو بے حال او غار دے پتھر بھی رو رہے نے تے اکھاں وچ آنسو اتنا جاری ہے کہ جتھے تک سرکار جناب سر سجدے وچ رکھے نے سارا آنسو نال تر ہویا پہ تے چل او چادر تطہیر اوڑ جس چادر دی قسم رب نے کھا دی سبحان اللہ اور حضرت سیدہ پاک اٹھیں آپ نے چادر مبارک لئی پردہ فرمایا آپ ٹر پئیاں جا کے عرض کی ابو جان تھوڑی بیٹی آئی ہے آپ نے فرمایا بیٹی آئی تم بھی واپس چلے جا کی فرمایا آج تو بھی واپس چلے آج تم بھی واپس چلی جا رب دی ذات نے عہد کر چکے ہیں جتنی دیر تک میری گناہگار امت معاف نہیں کرے گا میں ساری سجدے وچ نہیں چکاں گا عرض کیتی ابو جان میں بھی تے پھر تھوڑی بیٹیاں میں واپس نہیں جاواں گی تسی سر سجدے وچ رہ کے دعا کرو میں اپنی چادر ہتھاں وچ لے کے دعا کروں سبحان اللہ جتنی دیر تک رب معاف نہیں کرے گا میں سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی ہاتھ تھلے نہیں کراں گی جس وقت آپ نے چادر مبارک میں ہاتھ پایا خالق کائنات نے فرمایا پیارے جبریل اجتی یا رب جلیل حکم فرمایا جلدی کر میرے محبوب دی بارگاہ عالیہ چلا جا اور جا کے کہہ دے سونیا سر سجدے وچ چک لے تینوں مبارک ہوے جدے دل تیرے دل دے اندر اور او دے دل دے اندر تیری محبت ہوے گی میں خدا دی عزت دی قسم میں انہوں ہمیشہ واسطے بخشاں سبحان اللہ اے رب دی ذات قسمہ کھا رہے اپنے محبوب دا نام لے کے تو عزیزان محترم پتہ چل گیا جس وقت یہ بات ہوئی آپ نے فرمایا پیارے جبریل میرے پیارے محبوب نے کہہ دے سونیا کہ آج سیدہ فاطمہ زہرا دی چادر مبارک سے تو ایک وال بھی ننگا ہو گیا سورج قیامت تک غروب رہے گا اور سورج کو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اس واسطے نہ ہی سیدہ فاطمہ زہرا دا پردہ چاٹ ہوئے اور نہ ہی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا باقی رہے تو میرے دوستو پتہ
ساڈے کریم آقا ساڈی خاطر کی کچھ نہیں کرتے رہے تے رب ذوالجلال نے اتنی پیاری رات اے ساڈے پیارے آقا نو عطا فرما دیتی اور اے رات سانو منانی چاہیے کہ نہیں؟ منانی چاہیے. ہاتھ کھڑا کرو اللہ دے پاک جنہ نہیں منانی وہ تھلے کر لو جنہ نہیں منانی ہاتھ تھلے کر لو ماشاءاللہ ٹھیک ہے بسم اللہ گواہی ہو گئی جیڑا بندہ اللہ دے پاک گھر دے وچ وعدہ کر کے منکر جاوے اور وعدہ خلافی کر دے وہ اللہ کو پاک میں بڑی تکلیف ہوئی تھی میرا شہید دی رات میں تم صحیح دساں شاید دوستوں کو پتہ نہیں کہ میں میری مجبوری ہے نہ اتنے رہنا میں جانا آنا اور میں کم پیش بھی 7-8-9 گھنٹے لگتے ہیں میرا سفر ہے اور ایک دن پہلے فکر ہوتا ہے جانا ہے اور پھر سارا دن آنا سارا دن جانتے اور کم از کم 4-5 ہزار روپے میرا کرایہ لگ جاتا ہے اور تھوڑے واسطے بس ٹھیک ہے جی مولوی آتا ہے آگے آدھا گھنٹہ تک ٹکٹ چلا جاتا ہے کوئی گل نہیں اور میں اس دن رات کو آیا تو ایک بندہ بھی نہیں ساری رات میں کلا اس مسجد میں تو میں سوچیا کہ یہ اچھی بات نہیں میں پہلے پوچھ رہا ہوں کہ جنہ نے جیتے رات شب برات دی رات عبادت کرنی ہے شب برات دی رات مسجد دعاواں کرنیاں نے اور ذکر و اذکار کرنا ہے یہ ایتھے جناب اللہ ختم شریف پڑھنا ہے اور ایتھے رات کو شب برات دی رات کو ادھی رات کو جدوں رب نے فرمایا میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ پچھلی رات دی رحمت رب دی تے کرے بلندی آوازاں جے تے پچھلی رات نو اس اللہ پاک دے گھر وچ اٹھ کے تے قبرستان میں جا کے نبی دی سنت کو ادا کرنا ہے تے پھر میں آ جاواں گا اور رب دی حضوری التجا کران گے تے صلاۃ و تسبیح دی نماز بھی پڑھاں گے سبحان اللہ انشاءاللہ با جماعت نماز ادا ہوئے گی صلاۃ و تسبیح نماز پڑھائی جائے گی اور شب برات دے جڑے نوافل نے صلاۃ الخیر وہ بھی انشاءاللہ پڑھنے چاہیے میں ساری عبادت و ریاضت میں انشاءاللہ عرض کراں گا کہ جڑے جڑے نفل پڑھنے نے جڑا وظیفہ پڑھنا ہے وہ میں انشاءاللہ ضرور عرض کراں گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سانو شب برات منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری رات کی عبادت اللہ تعالیٰ سارے غلاماں وال نہ دیکھتے ہویاں اپنی رحمت دے دریاواں وال دیکھتے ہویاں سانو شب برات کی ثواب عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنتا ادا فرمائے